السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 30 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کے حملے بدستور جاری ہیں، جن میں بچوں اور خواتین سمیت کم از کم 8 فلسطینی شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق جنوبی غزہ کے علاقے المواسی میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جہاں بمباری کے نتیجے میں 1 سالہ شیر خوار بچی، اس کی 23 سالہ والدہ سمیت 8 فلسطینی شہید جبکہ درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ ایک اور حملے میں خان یونس کے شمال مغرب میں واقع قصبے قرارہ میں 31 سالہ فلسطینی جان کی بازی ہار گیا۔ ناصر میڈیکل کمپلیکس کے مطابق خان یونس کے ساحلی علاقے میں بے گھر افراد کے خیمے پر حملے میں مزید 2 فلسطینی بھی شہید ہوئے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی وزارت صحت کے مطابق رام اللہ کے قریب البیرہ کے علاقے الشرائط میں اسرائیلی فائرنگ سے 15 سالہ احمد جواد جابر شدید زخمی ہوا اور ہسپتال منتقل کیے جانے کے دوران دم توڑ گیا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر دوحہ میں موجود ہیں، تاہم فی الحال ایرانی حکام کے ساتھ کسی بھی ملاقات کا شیڈول طے نہیں ہوا۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے گزشتہ ہفتے حملوں کے تبادلے کے بعد ملاقات کی درخواست کی ہے اور دوحہ میں مذاکرات متوقع ہیں۔ تاہم ایران نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی مذاکرات کا کوئی شیڈول موجود نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق ایک تکنیکی وفد اس ہفتے دوحہ جائے گا، لیکن اس دورے کا امریکی حکام کی موجودگی سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ابھی تک حتمی معاہدے کے لیے باضابطہ مذاکرات شروع نہیں کیے، کیونکہ مفاہمتی یادداشت کے بعض نکات پر عمل درآمد تہران کی اولین ترجیح ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر دوحہ میں متوقع ملاقاتوں میں شرکت کریں گے۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کی بنیادی وجہ مسئلہ فلسطین ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک اسرائیل کی جانب سے فلسطینی سرزمین پر قبضے کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں عمانی وزیر خارجہ نے فرانسیسی ریڈیو کو ایک انٹرویو میں کہا کہ عمان آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹرانزٹ فیس کے حق میں نہیں ہے، تاہم بحری، ماحولیاتی اور نیویگیشنل خدمات کے عوض رضاکارانہ ادائیگی کے معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ دریں اثنا ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں مفاہمتی یادداشت، علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر میں ایران سے ممکنہ اجلاس اہم بھی ثابت ہو سکتا ہے اور شاید نہ بھی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر آمادہ ہے، جبکہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایران سے کشیدگی کے آغاز سے پہلے کی سطح سے بھی کم ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ مفاہمت ایک دو طرفہ عمل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کرے گا تو ایران بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ صدر پزشکیان کا کہنا تھا کہ ایران دھمکیوں کے بجائے عقل، تدبر اور انسانی وقار کی بنیادوں پر فیصلوں کا حامی ہے، تاہم اپنے قومی مفادات کے دفاع میں ہرگز پسپائی اختیار نہیں کرے گا۔ یوکرین کے مختلف علاقوں پر روس کے میزائل اور ڈرون حملوں میں کم از کم 8 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق حملوں میں مجموعی طور پر 34 افراد زخمی ہوئے۔
صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کو ہولناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیپرو شہر پر روسی میزائل حملے میں کم از کم 5 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 28 زخمی ہو گئے۔ زیلنسکی کے مطابق سومی، اوڈیسا، خیرسون اور خارکیو کے علاقوں کو روس نے نشانہ بنایا، جبکہ زاپورژیا میں ڈرون حملے کے نتیجے میں مزید 3 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ دوسری جانب کریملن نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ امن معاہدے سے متعلق روس کا موقف تبدیل نہیں ہوا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے مطابق یوکرین کو ان 4 علاقوں سے اپنی افواج واپس بلانا ہوں گی جنہیں ماسکو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، جبکہ نیٹو میں شمولیت کا منصوبہ بھی ترک کرنا ہوگا۔ پوٹن نے کہا کہ روس ان علاقوں پر مکمل کنٹرول کے ہدف پر قائم ہے اور یوکرین کی جانب سے لڑائی محدود کرنے کی تجویز قابل قبول نہیں ہے۔ ادھر جرمنی کے شمالی شہر اسٹیٹ میں ایک نوجوانوں کی فلاحی تنظیم کے مرکز میں فائرنگ کے واقعے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایک مسلح شخص نے مرکز میں اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 5 افراد موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے جبکہ ایک زخمی ہسپتال منتقل کیے جانے کے دوران دم توڑ گیا۔ جرمن پولیس نے واقعے میں ملوث مشتبہ حملہ آور سمیت 2 افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ فائرنگ کے محرکات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ۔ مراکش اور پیراگوئے کی اپ سیٹ فتوحات، برازیل بھی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ فیفا ورلڈ کپ سن 2026 کے راؤنڈ آف 32 میں مراکش نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیدرلینڈز کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 3-2 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان مقررہ اور اضافی وقت 1-1 گول سے برابر رہا۔ نیدرلینڈز کی جانب سے گیپکو جبکہ مراکش کی طرف سے ڈیوپ نے گول اسکور کیا۔ فیصلہ پینلٹی شوٹ پر ہوا، جہاں مراکش نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے نیدرلینڈز کو ایونٹ سے باہر کر دیا۔ پری کوارٹر فائنل میں مراکش کا مقابلہ 4 جولائی کو کینیڈا سے ہوگا۔ ادھر راؤنڈ آف 32 کے ایک اور بڑے اپ سیٹ میں پیراگوئے نے 4 مرتبہ کی عالمی چیمپئن جرمنی کو پینلٹی شوٹ آؤٹ کے سڈن ڈیتھ مرحلے میں شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ بوسٹن میں کھیلا گیا میچ مقررہ اور اضافی وقت میں 1-1 گول سے برابر رہا۔ ابتدائی 5-5 پینلٹیز میں دونوں ٹیموں نے 3-3 گول کیے، تاہم سڈن ڈیتھ میں جرمن کھلاڑی اپنی پہلی پینلٹی پر ناکام رہے، جس کے بعد پیراگوئے نے فیصلہ کن گول کر کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ یہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ جرمنی کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے مرحلے میں پیراگوئے کا مقابلہ فرانس یا سویڈن سے ہوگا۔ دوسری جانب ہیوسٹن میں کھیلے گئے ایک اور ناک آؤٹ میچ میں برازیل نے جاپان کو 2-1 سے شکست دے کر آخری 16 ٹیموں میں جگہ بنا لی۔ جاپان نے پہلے ہاف کے 29ویں منٹ میں سانو کے گول کی بدولت برتری حاصل کی، تاہم دوسرے ہاف میں برازیل نے شاندار واپسی کرتے ہوئے کاسیمیرو کے ذریعے اسکور برابر کیا، جبکہ گیبریل مارٹینیلی نے اختتامی لمحات میں فیصلہ کن گول کر کے ٹیم کو فتح دلا دی۔ اور ادھر ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ لندن میں سال کے تیسرے گرینڈ سلیم ایونٹ ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ مردوں کے سنگلز میں دفاعی چیمپئن اٹلی کے یانک سنر کو کامیابی کے لیے سخت محنت کرنا پڑی اور انہوں نے 3.5 گھنٹے جاری رہنے والے 5 سیٹوں کے مقابلے میں سربیا کے میومیر کیٹسمانووچ کو شکست دے کر دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ سربیا کے نوواک جوکووچ نے بھی عمدہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے چین کے ووئی وینگ کو 4 سیٹوں میں شکست دے کر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ خواتین کے مقابلوں میں عالمی نمبر 1 بیلاروس کی آریانا سابالینکا نے کامیابی کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرتے ہوئے دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔
یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔